سے الگ ہے سب سے جدا، سنو ایک نئی آواز، باتیں نئی ہے نیا انداز، سنو ایک نئی آواز، دل سے ہے آپ کے ساتھ نیا ہے یہ پیش قدم۔ السلام علیکم۔ پیش قدم کی نئی محفل میں ہم آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان یاسف ملا، اور میں ہوں اشفاق مجید۔ آج کے شمارے میں بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جس نے نہ صرف ایک ملک بلکہ پورے جنوبی امریکہ میں انقلابی لہر کو ہر سمت میں پہنچایا۔ وہ ایک مارکسیسی انقلابی، ڈاکٹر، افسانہ نویس، گوریلا لیڈر، ڈپلومیٹ اور ملٹری تھیورسٹ تھے۔ سنیں گے ایک خوبصورت نعت شریف۔ میرا دل مقام حبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی۔ عادل بخشی آج ہمیں جدید دور میں کھیلے جانے والے کرکٹ سے جڑی ہوئی ٹیکنیک سے کریں گے ہمیں آگاہ۔ ڈی ایل میتھڈ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے وہ میچ فیصلہ کن بنائے جا سکتے ہیں جو بارش، خراب روشنی کے علاوہ کسی اور وجہ سے پورے نہ کھیلے جائیں۔ اور دانتوں کا کیسے خاص خیال رکھا جائے سنیں گے ہمارے ہیلتھ سیگمنٹ میں۔ لیکن ہمیشہ کی طرح اس شمارے کی بھی شروعات کرتے ہیں ہماری آج کی کور سٹوری سے۔ سامعین، موبائل فونز انسانی زندگی کا ایک اہم پہلو بن چکا ہے۔ اسی سے مستفید ہونے کے لیے آج کل کے نوجوان الگ الگ طریقے اختیار کر رہے ہیں، لیکن یہ شوق کم سن بچوں میں عام ہو گیا ہے۔ بچوں میں موبائل فونز کے استعمال سے متعلق جانکاری دیں گے آپ کو عادل بخشی کی تیار کردہ رپورٹ ہماری صحافی نورین فاروق کی زبان میں۔ موجودہ دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، جہاں دنیا کے ترقی یافتہ ممالک اس ٹیکنالوجی سے استفادہ کرتے ہیں، وہیں وادی کشمیر میں بھی ٹیکنالوجی کا بھرپور فائدہ اٹھایا جاتا ہے، چاہے وہ کمپیوٹر کی ٹیکنالوجی کا استعمال ہو یا موبائل فون کا۔ یوں تو موبائل فون کا استعمال کشمیر میں ابھی جدید ہے، لیکن اس کم عرصے میں اس کا استعمال کشمیر میں عروج پر پہنچ گیا ہے۔ اپنے ارد گرد کے ماحول پہ جب نظر پڑتی ہے تو جہاں نوجوانوں کے ہاتھوں میں موبائل فون پائے جاتے ہیں، تو وہیں پر عمر دراز افراد بھی اس سے پیچھے نہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ بچوں میں بھی اس کا استعمال کافی حد تک عام ہو گیا ہے۔ محمد اسماعیل نے اپنے چاروں بچوں کو موبائل فونز استعمال کرنے کو دیے ہیں، لیکن وہ اس چیز کو یوں اظہار کرتے ہیں۔ سے بچوں کے کیریئر پر اثر پڑتا ہے۔ بچے اپنے ماں باپ و استاد کا کہنا نہیں مانتے، پڑھنے کے بجائے دن بھر موبائل پر گیمز کھیلتے رہتے ہیں اور انٹرنیٹ کا غلط طریقے سے استعمال بھی کرتے ہیں۔ ایک طرف جاوید احمد جو کہ سینٹ لیوک اسکول اسلام آباد میں پڑھاتے ہیں کا کہنا ہے کہ موبائل فونز زیادہ استعمال کرنے سے بچوں میں کام کرنے کی صلاحیت بہت حد تک متاثر ہوئی ہے۔ بچوں کو موبائل فون نہیں دینے چاہیے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے اپنا ہوم ورک ٹھیک سے نہیں کرتے ہیں اور موبائل فون کی وجہ سے بچوں میں بگڑاپن دیکھنے کو ملتا ہے۔ اکیڈمک حساب سے دیکھا جائے تو بچوں کو موبائل فون دینا غلط ہے، اس سے ان کے آئی کیو پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح امتیاز احمد اس بات پر زور دیتے ہیں کہ بچوں کو موبائل فونز نہیں دینے چاہیے۔ یہ ہیکٹک بن گئے ہیں، جیسے ابھی ریسرچ آیا ہے امریکہ کی ایک لیبارٹری کی، یہ ڈیفینیٹلی کوئی سماعت پر اثر ڈالتا ہے، تو مائنر بچوں کو اس عادت سے دور رہنا چاہیے، ان کو یہ موبائل استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی عمر میں، کچی عمر میں یہ موبائل کا نشہ جو چڑھ گیا ہے، یہ بہت برا عادت ہے۔ لیکن اویس صدیقی جیسے طلباء اسے جانکاری حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ قرار دیتے ہیں۔
ہم انٹرنیٹ بھی موبائل فون کے ذریعے سے چلا سکتے ہیں. اس سے ہماری اسٹڈیز بہت اچھی ہوتی ہے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ موبائل فون ایک اسٹوڈنٹ کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ 12ویں جماعت کے عامر فاروق بھی اسے موجودہ دور میں ضروریات زندگی سمجھتے ہیں. دیکھیں ہم مطلب اگر ہم کوچنگ کرنے جاتے ہیں اسکول جاتے ہیں تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ وی آر گیٹنگ لیٹ ہوتا ہے تو وی کین کنٹیکٹ اوور پیرنٹس کہ ہم اس وقت کسی فلانی جگہ پہ تو پلیز ڈونٹ بادر اباؤٹ اس، تو ہم ٹھیک ہے. کم سن بچوں کو موبائل فون دینا چاہیے یا نہیں، سوال بحث بنا ہوا ہے. لیکن اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ بچوں میں اس ٹیکنالوجی کے فائدے اور نقصانات دونوں پائے جاتے ہیں. آپ پیش قدم کو سن رہے ہیں FM 102.6 میگا ہرٹز. آپ فیس بک پہ ہیں، ہم بھی ہیں. پیش قدم کا فیس بک پہ اپنا ایکسکلوسیو پیج ہے. آپ اس پیج کو جوائن کر سکتے ہیں اور اہم مسئلوں پہ تذکرہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ پیش قدم کے پچھلے شمارے نہیں سن پائے یا آپ انہیں دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو آپ اس پیج پر وہ سب سن سکتے ہیں. تو آپ سے ملاقات ہوگی پیش قدم کے پیج پہ. دنیا میں کئی ایسی شخصیت آئی ہیں جنہوں نے دنیا بھر میں انقلاب رونما کیا اور تاریخ کے صفحوں پر اپنا نام گندوانے میں کامیاب ہوئی. ایسی ہی شخصیت وابستہ ہے جنوبی امریکہ سے. تو اس عظیم شخصیت کے بارے میں پیش قدم کے انیس زرگر دیں گے ہمیں مزید معلومات آج کے ہمارے سنگمیل سیگمنٹ میں. ارنیسٹو چے گوارا 14 جون سن 1928 میں روساریو ارجنٹینا میں پیدا ہوئے تھے. وہ ایک مارکسیسی انقلابی، ڈاکٹر، افسانہ نویس، گوریلا لیڈر، ڈپلومیٹ اور ملٹری تھیورسٹ تھے. چے نے کیوبن انقلاب میں ایک خاص رول ادا کیا. میڈیکل اسٹوڈنٹ ہونے کے دوران چے نے پورے لیٹن امریکہ کا دورہ کیا اور شدید غربت اور لوگوں کی خراب حالت دیکھ کر ان میں کافی تبدیلی رونما ہوئی جو انقلابی جذبے میں تبدیل ہوئی. اسی دوران گوٹی مالا میں سماجی بہتری کے لیے بھی انہوں نے خاصا کام کیا جس کی وجہ سے ان کی سیاسی آئیڈیالوجی اور مضبوط ہو گئی. میکسیکو میں رہنے کے دوران چے کی ملاقات راؤل اور فائڈل کاسٹرو سے ہوئی اور ان کے 26 جولائی کی تحریک میں وہ شامل ہوئے. چے گویوارا آہستہ آہستہ اپنے کام سے اس تحریک کے ایک نامور لیڈر کی حیثیت سے ابھرے اور گوریلا کے دوسرے درجے کے عہدیدار بن گئے جنہوں نے کیوبا کے بٹیسٹا کو تخت دستبردار کر دیا. کیوبن انقلاب کے بعد چے گویوارا نے نئی حکومت میں کئی اہم رول ادا کیے جن میں سندی وزیر ہونے کے دوران زراعتی اصلاح، خواندگی کی مہم اور نیشنل بینک اور کیوبن آرمڈ فورسز کے سربراہ کا کام قابل ذکر ہے. اس کے علاوہ وہ ایک کثیر منیم تھے. ان کی کتاب موٹر سائیکل ڈائریز اور یونائٹڈ نیشنز میں ان کی سپیچ آج بھی کافی مقبول ہے. con los explotados y vilipendiados de América Latina que han decidido empezar a escribir ellos. چے فائڈل کاسٹرو سے کافی اثر انداز ہوئے تھے اور کیوبا میں انقلاب کے بعد بھی وہ نہیں رکے. فائڈل کاسٹرو نے اپنے وعدے کے مطابق انہیں دوسرے ممالک میں انقلابی عمل کو برقرار رکھنے کے لیے اجازت دے دی اور سن 1965 میں چے گویوارا نے کیوبا کو چھوڑ کر دوسرے ممالک جیسے بولیویا اور کانگو میں انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی. لیکن اسی دوران امریکہ کی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی نے انہیں قید کر کے قتل کر دیا. چے گویوارا کی شہادت کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں آج بھی ایک مقبول شخصیت کا درجہ رکھتے ہیں. ٹائم میگزین نے چے کو 20ویں صدی کا ایک بارسوخ شخص قرار دیا ہے اور انہی کی ایک تصویر جو البرٹو کوڈا نے کھینچی تھی کو سب سے مقبول تصویر قرار دیا. کشمیر کی سرزمین نے بہت سارے روحانی شخصیتوں کو جنم دیا ہے. انہی میں سے ایک ہے روم ریشی رحمت اللہ علیہ
جو کہ ایک عظیم اور دیندار بزرگ تھے۔ کشمیر کے اسی بزرگ کی زندگی سے متعلق جانکاری دیں گے ہمیں عمر خالد ہمارے اون پوک سیگمنٹ میں۔ اگر فردوس بر روئے زمیں است ہمی است و ہمی است و ہمی است، دنیا میں اگر جنت ہے یہی ہے یہی ہے یہی ہے۔ وادی کشمیر اپنی خوبصورتی سے پوری دنیا میں مشہور ہے، جہاں ایک اور یہاں کے باغات، جنگل، پہاڑ کشمیر کی خوبصورتی کو دوبالا کرتے ہیں۔ وہی صوفیزم کا کشمیر کی تواریخ میں اپنا الگ ہی مقام ہے۔ کشمیر کو پیر ور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہاں بہت سارے صوفی بزرگ گزرے ہیں، انہی میں سے رومی رشی رحمت اللہ علیہ بھی ہے۔ دنیا میں 7 رشی آئے ہیں اور رومی رشی رحمت اللہ علیہ 5ویں رشی ہیں۔ رومی رشی رحمت اللہ علیہ کی زیارت ضلع پلوامہ کے ایک گاؤں رحمو میں ایک گفا کی شکل میں موجود ہے۔ یہ گاؤں قصبے پلوامہ سے 11 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ تواریخ رومی رشی کے بارے میں کچھ اس طرح رقم تراز ہیں کہ انہوں نے 350 سال کی عمر میں ایک غار میں پناہ لی، جو کہ آج کل رومی رشی گفا کے نام سے مشہور ہے۔ اس گفا کے اندر 7 کمرے اور ایک مسجد آباد ہے۔ لوگ اس گفا کو عقیدت و احترام کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ عقیدت مند ہر جمعرات کو یہاں حاضری دے کر پوری رات شب داری کرتے ہیں، لیکن حکومت کی غفلت شاری کی وجہ سے یہ گفا اپنی خستہ حالی کا رونا رو رہی ہے۔ جو سڑک اس گفا کو مین روڈ سے جوڑتی ہے وہ پوری طرح خستہ حال ہے۔ اگر لوگ بالخصوص حکومت اس گفا کی حفاظت کی طرف راغب نہ ہوئے تو عنقریب ہی یہ تواریخی اثاثہ تاریخ کے اندھیرے میں گم ہو جائے گا۔ حکومت اور لوگوں کو ایک ساتھ مل کر اس گفا کی حفاظت کو یقینی بنانا چاہیے، تاکہ ہم یہ کہنے کے قابل بنیں کہ یہ چھُ سون اوٚنٛد پوٚک تہٕ اَسہِ چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ ناز۔ سامعین، اپنے شمارے کو آگے بڑھاتے ہوئے سنتے ہیں یہ خوبصورت نعت شریف ابرار الحق کی پرنم آواز میں۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میں مریض عشق کے رسول ہوں، میں مریض عشق کے رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا اس گلی سے ہے رابطہ، میرا اس گلی سے ہے رابطہ، جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، وہ جو عرش حق کے قریب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں،
در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعت میں نصیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی۔ پیش قدم آپ کے لیے لایا ہے ایک اہم اطلاع۔ کمیونٹی ریڈیو مارچ میں اپنے تمام ممبرز میں سرٹیفکیٹس تقسیم کر رہا ہے۔ اگر آپ پیش قدم کے ممبر رہ چکے ہیں یا یہاں کے کسی بھی ٹریننگ پروگرام میں حصہ لیا ہے تو سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے آپ آج ہی رجسٹریشن کرائیں۔ آپ اپنا نام پیش قدم ریڈیو اسٹوڈیو یا ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم میں رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ آج کل کرکٹ الگ الگ طریقوں پر منحصر کرتا ہے اور انہی طریقوں نے کرکٹ کی دنیا میں ٹیکنالوجی کا استعمال بروئے کار لایا ہے، اور انہی طریقوں میں ایک ہے ڈک ورتھ لیوس میتھڈ، جو آج کل مقابلے کی بنیاد بنی ہوئی ہے، اور اس سے کرکٹ کا مقابلہ بارش، خراب روشنی جیسے رکاوٹوں سے محفوظ بن جاتا ہے۔ کرکٹ کی دنیا کی اسی ٹیکنالوجی سے ہوں گے روبرو ہمارے سیگمنٹ کھیل کے رنگ عادل بخشی کے سنگ میں۔ ڈک ورتھ لیوس میتھڈ، جسے شائقین کرکٹ ڈی ایل میتھڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ ڈی ایل میتھڈ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے وہ میچ فیصلہ کن بنائے جا سکتے ہیں جو بارش، خراب روشنی کے علاوہ کسی اور وجہ سے پورے نہ کھیلے جائیں۔ ڈی ایل میتھڈ ایک متنازع ریاضی اندازہ ہے جس سے یہ متاثرہ میچ فیصلہ کن مرحلے میں پہنچائے جاتے ہیں۔ یہ میتھڈ ایک روزہ بین الاقوامی میچ اور T20 بین الاقوامی میچ میں کارگر ثابت ہوئی ہے، لیکن بہت سے کرکٹ شائقین اس سے ناخوش ہیں۔ ڈی ایل میتھڈ انگریزی اعداد و شمار کے جادوگر فرینک ڈک ورتھ اور ٹونی لیوس نے دریافت کی ہے۔ ڈی ایل میتھڈ پہلی بار انگلینڈ اور زمبابوے ٹیموں کے مابین 1996 میں ہونے والی سیریز کے دوسرے میچ میں استعمال کی گئی۔ یہ میچ زمبابوے کی کرکٹ ٹیم نے 7 رن سے جیتا، اور انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے یہ میتھڈ 2001 میں باضابطہ طور پر اختیار کیا۔ اس سے پہلے کئی طریقہ کار اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے میں بروئے کار لائے گئے۔ رن ریٹ ریشو بہت سالوں تک استعمال کیا گیا۔ اس میں دونوں ہی ٹیمز کے رنز بنانے کی رفتار کو جانچا جاتا تھا اور اسی حساب سے جیتنے والی ٹیم منتخب کی جاتی تھی، لیکن اس طریقے میں وکٹس کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا، لیکن ایک ٹیم کے رنز بنانے کی رفتار ہی اس کے جیتنے کا باعث بنتی تھی۔ یہ طریقہ جنوبی افریقہ کے کرکٹ ٹیم کو 1992 کے عالمی کپ میں بھاری پڑا، جب یہ طے ہوا کہ جنوبی افریقن کرکٹ ٹیم کو ایک گیند پر 21 رنز بنانے ہوں گے، جو کہ ناممکن تھا، جبکہ اصل میں جنوبی افریقن کرکٹ ٹیم کو 13 گیندوں پر 22 رنز سکور کرنے تھے۔ ڈی ایل میتھڈ میں کم سے کم ایک روزہ بین الاقوامی مقابلے میں 20 اوورز کھیلنے پڑتے ہیں، جبکہ T20 مقابلے میں صرف 5 اوورز کا کھیلنا لازمی ہے اگر یہ مقابلہ بارش، خراب روشنی یا کسی اور وجہ سے متاثر ہوا ہو۔ ڈی ایل میتھڈ اصل میں دونوں ہی ٹیمز کے ذرائع پر منحصر کرتی ہے۔ یہ میتھڈ ایک طرف سے محدود اوورز میں سکور کیے جانے والے رنز کا خیال رکھتی ہے، تو وہی دوسری طرف سکورنگ ٹیم کے بچی ہوئی وکٹس کا خیال بھی رکھا جاتا ہے۔ مقابلے کے کسی بھی مرحلے پر انہی دو ذرائعوں پر ایک ٹیم کا سکور منحصر کرتا ہے۔ ٹیم کے فائنل سکور اور ان ذرائعوں سے ٹیم کے حقیقی سکور کا اندازہ لگایا جاتا ہے، اور انہی دو چیزوں سے ملی ہوئی مطابقت ڈی ایل میتھڈ میں استعمال ہوتی ہے۔ پھر کھیلے جانے والے ٹیم کا سکورنگ ٹیبل تیار کیا جاتا ہے جس میں سکورنگ رنز، وکٹس اور اوورز کا تخمینہ موجود ہوتا ہے، اور اسی اندازے سے ٹارگٹ سکور کو متعین کیا جاتا ہے۔ یہ ٹارگٹ یا تو حقیقی ٹارگٹ سے کم ہو سکتا ہے یا اوورز اس میں کم کر دیے جاتے ہیں۔ ڈی ایل میتھڈ ابھی بھی شائقین کرکٹ کے لیے بحث کا موضوع بنا ہوا ہے، اور اس سے سمجھنے کے لیے شائقین کرکٹ الگ الگ طریقے استعمال کر رہے ہیں۔ قدرت نے انسان کو الگ الگ نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان میں سے عظیم نعمت ہے انسان کے دانت، جو نہ صرف چبانے کے کام آتے ہیں بلکہ انسان کی خوبصورتی میں بھی اہم رول ادا کرتے ہیں۔
दांतों का ख्याल कैसे रखा जाए और कौन सी बीमारियों में हो सकते हैं दांत मुब्तला। सुनते हैं ये गुफ्तगू डॉक्टर शाजिया यूसुफ से, जिनसे हम कलाम होंगे पेश कदम के फयाज अहमद। डॉक्टर शाजिया, एक सेहतयाब जिंदगी के लिए दांतों का क्या रोल है? एक तो ये खाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमारी डाइजेशन जो होती है स्टार्ट हमारे मुंह से ही होती है, तो सबसे पहले हमारे जो दांत है वो चबाने में हमारी मदद करते हैं। और जो हमारी खूबसूरती है, हंसी है या बात है या कोई भी जो हम ओरली कोई भी फंक्शन करते हैं, तो उसके लिए दांत बहुत ही ज़रूरी है। लोग दांतों की सफाई की जानकारी कश्मीर में किस हद तक रखते हैं? दांतों में दर्द होता है या दांत टूट जाते हैं या कोई ऐसी बात हो, तब भी एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट आता है। वैसे ऐसी तो कोई बात नहीं है कि नॉर्मली आ जाए अपॉइंटमेंट के लिए, देखे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वैसे तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि यहाँ इतनी अवेयरनेस हो चुकी है दांतों के सेहत के बारे। दांतों में होने वाली आम बीमारियां कौन कौन सी है और इनके क्या वजूहात हैं? जो हमारे दांत हैं, इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है यहाँ कश्मीर के आवाम में, वो ये है कि डेंटल केरीज जिनको हम बोलते हैं, जिनको हम कश्मीरी या आम जुबान में क्योम लगुन बोलते हैं, खाई जिनको, या जिनसे गड्ढा बन जाता है दांत में। और दूसरी ये है कि जो यहाँ पे खाने का मसला है, जो हम खाने में न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ जो हम कम खाने में लेते हैं, उनकी वजह से जो हमारे मसूड़े हैं, जो गम्स हैं, वो वीक हो जाते हैं, जिनसे ब्लीडिंग होती है। तो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो यहाँ पे ज़्यादा है, जैसे ब्लीडिंग होती है, पेन होता है ड्यू टू केरीज, बस मेन वही मसला है। या स्मोकिंग की वजह से वो इरोजन अल्सर्स होते हैं, या ये मेन वजह है यहाँ पे। इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है? सबसे पहले बीमार पड़ने के बाद जाते हैं डॉक्टर के पास। मुझे लगता है कि साल में 1-2 बार रूटीनली चेकअप के लिए जाना चाहिए, ताकि जो बाद में जो नताइज होते हैं वो ना हमें भुगतने पड़े। तो एक तो रूटीन चेकअप और अच्छे से ब्रशिंग हैबिट्स, डाइटरी हैबिट्स, एंड वही बहुत है कि कंसल्टेशन भी बहुत ज़रूरी है। दांतों में ब्रशिंग करने के कौन कौन से तरीके हैं? मेनली जो होता है, हमें जो ब्रशिंग होती है उसके टेक्निक्स होते हैं, मतलब बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो आम लोग हैं उनको पता नहीं है। ब्रशिंग हमें करनी चाहिए कम से कम 5-6 मिनट तक करनी चाहिए, लेकिन सॉबरली करना चाहिए, अच्छे सॉफ्ट ब्रश से करना चाहिए और सर्कुलर मोशंस में ब्रश करना चाहिए हर किसी सरफेस पे दांत के, ताकि जो कोई भी साइड हो दांत का वो अच्छे से साफ हो जाए। और आखिर पर आप हमारे सामीन को कौन सा मशवरा देना चाहेंगी? मैं आमतौर पे जो छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादा डरते हैं ब्रशिंग हैबिट से, जैसे वो चॉकलेट्स, चिप्स विप्स खाते हैं या मिड डे मील्स में वो इन बिटवीन खाते हैं, तो उसमें क्या करना, पेरेंट्स को उनको बोलना चाहिए कि ब्रश करो, माउथ रिंजिंग वो इस्तेमाल या फ्लॉस करना चाहिए, या डेंचर वेयरर्स हैं उनको चाहिए कि डेंचर धोएं अच्छे से। और सबसे बड़ी बात जो है कि कंसल्टेशन, इवन दो अगर सही भी है तो दांत सही भी है, तब भी हमें कंसल्टेशन के लिए जाना चाहिए। अब वक्त आ पहुंचा है हमारे अगले सेगमेंट कथपिंड का, जिसमें हमने आज आपसे पूछा है कि अगर आपको पैसा मुयस्सर होता है तो आप पहले क्या करना चाहेंगे। इंसानस बोट इंसानस पन मान फैसिलिटी, मतलब कि मकान गोस अलग कह फैसिलिटी गाड़ वाड़ हु सह दम चीज इंसान दपान दिन हेको कि इंसान मतलब कि कर, मतलब कि गोड आज फर्ज गोड़ हज कर, सह हेक इंसान कर, या बल कह मान गरीब कोर वो हेक इंसान कर। मैं अपने पैसों जो मैं कमाऊंगी उससे मैं अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करूंगी। करो जिंदगी में स्टार्ट, करो दुनिया सर। तो अगर मैं सारी को ज्यादा पोस मिले यूता बह यसान गोड करना मोल मोज पन हज, तम पे वात बह तिमन गरीब लोग यम तिमन खतर बना बह हस्पताल। अगर अल्लाह ताला तिस यारी कर ज़ाहिर तो बातिन तेल खोल बह कारखाना 10-20 तिम यम सक नौजवान तबका सारी बजा तो आबाद गसन, तिम गसन एडजस्ट तिमन कारखानन मज, तो ये चल वारिया किस्म बेकारी, यह जन गुर्बत कमजोरी सफेद पोशी ये गज दूर। मेरा ये सोचना है कि पहले मैं अपने पेरेंट्स के मतलब जो सपने उनको पूरा करूं, उसके बाद मैं खुद का सोचूं कि मुझे क्या करना है, फिर मैं वो अपने सपने पूरे करूं। तो गोडनुक चीज बह कर पन मोल मोज तो पान गो हजस, तम पतन यीजा खुशी बह हेक दित पन्निस मोलिस मोज खतर यीजा खदमत बह हेक कर तीजा कर बह, तम पतन बसा बह असल पहम घर ये बह सारी खुश थावक। तो सामीन, पेश कदम की घड़ी इशारा कर रही है
آپ سے اجازت لینے کی۔ آپ کو ہمارا آج کا شمارہ کیسا لگا ہمیں ضرور آگاہ کریے گا۔ ہمارا پتہ ہے پیش قدم، ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم، اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اونتی پورہ۔ یا آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے پیش قدم PESHKADAM@gmail.com۔ فیس بک پہ ہمیں جوائن کرنا نہیں بھولیے گا۔ ہمیشہ کی طرح ہمیں اپنے دن کا حصہ بنانے کے لیے شکریہ۔ آگے بھی ہمیں ایسے ہی سنتے رہیے گا۔ تو اسی کے ساتھ پیش قدم کا یہ شمارہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ دیجیے اپنے میزبان یاسف ملا اور اشفاق مجید کو اجازت۔ خدا حافظ۔ سب سے الگ ہے، سب سے جدا، سنو ایک نئی آواز، باتیں نئی ہیں، نیا انداز، سنو ایک نئی آواز، دل سے ہے آپ کے ساتھ، نیا ہے یہ پیش قدم۔ آپ پیش قدم کو سن سکتے ہیں FM 102.6 MHz پہ اتوار کو صبح 9:15 پر، اور اسی پروگرام کو آپ دوبارہ سن سکتے ہیں بدوار کو شام 6:30 پر۔